وسلام علی عباده الذین اصطفى. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال الله تبارک وتعالى ولذکر اللہ اکبر. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. جزا اللہ عنا محمدا ولا ذکر اللہ اکبر. اللہ جل شانہ اپنی حمد خود ہی بیان فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی تعریف خود ہی بیان کر رہے ہیں. کوئی کسی کو کیا سمجھ سکتا ہے؟ آپ اپنے دوست کو بھی بس کر نہیں سمجھ پاتے، اور 10 سال کی دوستیوں کے بعد بھی بات کا پوری عادات کا ادراک نہیں ہوتا ہے لیکن نہیں ہوتا. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تجھے تب پتہ لگتا ہے کہ جب تو اس کے ساتھ سفر کرے، یا وہ تیرا ہمسایہ ہو، یا تو اس کے ساتھ تجارت کرے، بزنس کرے. بزنس کرنے سے باہر آ جاتا ہے. جب انسان کے مفادات، اس کے بینیفٹس مشترک رہتے ہیں تو دوستی قائم رہتی ہے. ادھر بینیفٹس ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں اس میں، تو پھر پتہ لگتا ہے کہ اندر کیا چیز. ولا ذکر اللہ اکبر. تو آدمی نہیں پہچان سکتا اپنے آدمی کو جب تک کہ وہ، میں نے 3 صفات بتائی کہ بھئی سفر کرے، تجارت کرے اور مسائل. اللہ جل شانہ کی ذات جو چھپی ہے اس کو کون پہچان سکتا ہے سوائے وہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہچان سکتے، اور وہی انہیں پر اللہ کی معرفت نازل ہوئی ہے. انہیں پر اللہ جل شانہ کی معرفت نازل ہوئی ہے اور وہی اس کو پہچان سکتے ہیں، اللہ کی عظمت. اور یہ معرفت کا جو جگہ ہے، یہ جس جگہ اس معرفت کے لیے خاص ہے، وہ اسے دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں. اور کان کس لیے ہوتے ہیں؟ کان سننے کے لیے ہوتے ہیں. دانت کس لیے ہوتے ہیں؟ زبان ہے، زبان اور صرف ذائقے کے لیے بھی اور گفتگو کے لیے بھی. ہاں، تو اللہ جل شانہ کی معرفت کے لیے کیا ہے عضو ہے جو انسان کے اندر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دل. جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. تو عقل تو کفار کے پاس بہت ہے. نیوٹن، سائنٹسٹ، آئنسٹائن، ابن سینا، سقراط، بقراط عقلیات کے ماہرین تھے لیکن ایمان سے خالی تھے، تو عقل پر نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب اللہ جل شانہ کی معرفت جو ہے وہ انسان کے قلب پر ہوتی ہے. اور حضرت احمد لاہوری رحمۃ اللہ ایک بات فرماتے ہیں، اگر کسی کو لذت آئے تو کمال ہے. محبوب کی تعریف کے بارے میں انہوں نے ایک الفاظ استعمال کیے ہیں کہ قلب تو صرف ایک کے پاس تھا، کسی کے پاس قلب تھا ہی نہیں. آدمی کہتے ہیں نا عزت ہے، ان العزت للہ جمیعا، ان القوت للہ جمیعا، ساری قوتیں اللہ کے لیے، ساری عزت. تو احمد لاہوری فرماتے ہیں
کہ قلب جس میں اللہ کی معرفت تھی وہ تو قلب کسی کے پاس تھا ہی نہیں، قلب تو صرف ایک کے پاس تھا. کمال بات ہے، کیسی عجیب شان تھی اللہ والوں کی کہ تعریف کرتے تھے کہ قلب تو کسی کو دیا ہی نہیں گیا، قلب تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا. اور معرفت کی جگہ کون سی ہے؟ معرفت کی جگہ یہ آپ کے ساتھ ہیں، بولتے نہیں ہیں. آپ کے ساتھ ہیں نہیں؟ انشاءاللہ. آپ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ معرفت کی جگہ کون سی ہے؟ دیکھنے کی جگہ کون سی ہے؟ سننے کی جگہ کون سی ہے؟ سونگنے کی جگہ کون سی ہے؟ بولنے کی جگہ کون سی ہے؟ تو معرفت کی جگہ کون سی ہے؟ انسان کا قلب. تو یہ قلب تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، اس پر اللہ جل شانہ نے اپنی معرفت نازل فرمائی. اب فرمایا کہ اگر تم اللہ کی پہچان چاہتے ہو تو اللہ کی پہچان تو صرف ایک کے پاس ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیونکہ یہ قلب تو انہی کے پاس ہے، معرفت میں انہی کے پاس ہے پہچان. تو اب تم اللہ تعالیٰ کی معرفت چاہتے ہو تو کیا کرو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر سر رکھ دو اور اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دو. اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دو. اپنی مرضی کو ان کی مرضی کے سامنے قربان کر دو. اپنی مرضی کو ان کی مرضی کے سامنے قربان کر دو. اپنی مرضی کو ان کی مرضی کے سامنے بالکل ختم کر دو. اچھا دیکھیے، اپنی مرضی کسی ڈاکٹر کے سامنے ہو سکتی ہے. کیوں؟ وجہ ڈاکٹر کو کہیں جی آپ نے جو میری نسخہ لکھا ہے میں اس کو نہیں مانتا، تو آپ ڈاکٹر سے اپنی عقل کو زیادہ ہے، آپ ڈاکٹر کی عقل پر اپنی عقل کو غالب کر رہے ہیں، یہی ہے نا. اچھا آپ ڈاکٹر کے سامنے کیوں کہتے ہیں کہ حضور جیسے آپ کہیں گے میں کروں گا؟ کیوں کہتے ہیں؟ مجھے نیند آئی گا، آپ سوچ لیں گے، بولیں گے تو نہیں بولوں. اچھا سوال واضح ہو، آپ ڈاکٹر کیوں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب جیسے آپ کہیں گے میں ویسے کروں گا؟ ایک. اور دوسرا آپ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں آپ کی سمجھ اور عقل کے مطابق ہی چلوں گا. اس لیے آپ کہتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر کا علم اپنے علم سے زیادہ سمجھتے ہیں. آپ نے تو بیٹا ایک دن بھی نہیں میڈیکل کالج میں گزارا، ایک کتاب بھی نہیں پڑھی. تو ڈاکٹر کو جو بیماری کا انسان کے جسم کا اس کے علاج کا علم ہے وہ آپ کو نہیں. اب آپ مثال میں اپنے بارے میں بتاؤں، بیٹا مجھے تعمیرات کا علم ہے ہی نہیں. اب مجھے کہیں جی آپ پل بنائیں، برج کے دریا کے اوپر آپ پل بنائیں، میں تو یہ فن جانتے ہیں. اب ایک شخص جو چاہے بے نمازی ہو، چاہے یہودی ہو، نصرانی ہو، وہ آرکیٹیکٹر فن کا ماہر ہے، مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو فالو کرنا پڑے گا، اس کی مان کر چلنی پڑے گی. اس لیے کیوں بتائیں کیوں؟ کیونکہ اس کا علم اس فن میں بس بات. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا آپ بتائیے، آپ بتائیں کہ ڈاکٹر جو ہے اس کو ہم کیوں فالو کرتے ہیں؟ اس کی ہم کیوں اقتداء کرتے ہیں؟ اس کی نسخے پر کیوں چلتے ہیں؟ اس کے علم ہمیں تو علم ہے ہی نہیں نا. اب مجھے بتاؤ کہ کسی انسان کا علم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں. اچھا امی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ امی کا مطلب ہوتا ہے کہ جس نے کسی انسان سے نہیں پڑھا ہو، کیونکہ اگر وہ کسی انسان سے پڑھے گا تو اس انسان کے علم بھی زیادہ ہو جائے گا. تو امی کہتے ہیں جس نے براہ راست کس سے پڑھا ہو؟ اللہ. شاباش شاباش، دل خوش کر دیا. اللہ جل شانہ سے پڑھا ہو. اب مجھے بتاؤ کہ سب سے زیادہ دنیا میں علم کس کا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب بیٹا زندگی گزارنے کا طریقے کا علم بھی انہیں کے پاس ہے، کامیابی کا علم بھی انہیں کے پاس ہے، ناکام راستوں کا علم بھی ان کے پاس ہے. وہ جانتے ہیں کہ زندگی کی ناکامی کن کن راستوں میں ہے، زندگی کی کامیابی کن کن جگہوں سے ہے. وہ جانتے ہیں کہ اللہ راضی کی اعمال سے ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں اللہ ناراض کی اعمال سے ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ انسان پر آفت اور مصیبت کیوں آتی ہے. ہر شے کا علم، اور حتیٰ کہ علم الاشیاء،
علم الاشیاء کا بھی علم فرشتوں کو جب یعنی تو آدم علیہ السلام نے علم الاشیاء کا علم سارے بتا دیا تھا نا، بتا دیا تھا. تو اس پر وہ پھر فرشتوں پر، فرشتوں نے کہا تھا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. تو آدم علیہ السلام نے تمام اشیاء کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم الاشیاء بھی حاصل ہے. یہ بات بھی ختم ہو گئی. اچھا، اب جب ہر جسے ہم کہتے ہیں نا زندگی کے ہر شعبے کا، ہر وہ شعبہ کہ جس سے انسان کی زندگی نے گزرنا ہے، ہر وہ شعبہ جس سے انسان کی زندگی نے گزرنا ہے، اس کا علم سب سے زیادہ کس کے پاس تھا؟ تو ماشاء اللہ. تو بیٹا میں ایک بات پوچھتا ہوں، کامیابی کے لیے کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ بس سیدھی سی بات بیٹا، اس میں کوئی مشکل بات ہے. اگر تمہیں کہتا ہوں، تم یہ بات اگر کسی کالج یونیورسٹی کے طالب علم کو بتاؤ، کیا جواب دے سکتا ہے اس کا کوئی جواب نہیں؟ کوئی جواب نہیں اس کے پاس، لاجواب ہے. دیکھو بیٹا، پھر میں کہتا ہوں، میں نے بیان تھوڑا کرنا ہوتا ہے. دیکھو بیٹا، اب ایک شخص کو آنکھیں پیلی ہوگی، کیا ہوئی؟ اچھا، کیا ہو سکتے ہیں آنکھیں پیلی ہو جائیں؟ یرکان ہو سکتے ہیں. اچھا بیٹا، یرکان کا علاج تم خود کرو گے یا اچھا خود کیوں نہیں کرو گے؟ تمہارے پاس شاباش، 100 روپے اس کو دے دینا، بعد میں دے دینا. شاباش، 100 روپے انعام دے دینا اس کو. اس کا علم نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، اس کا علم نہیں ہے. اب بیٹا تم ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہو؟ کیونکہ اس کے پاس اس کا علم ہے. اب بیٹا اس نے ایک بات کہہ دی کہ تمہیں تو یرکان ہے. اب مجھے بتاؤ بیٹا، تمہیں تو یرکان کا پتہ ہی نہیں کیا ہوتا ہے، کیا بلا ہوتی ہے، پتہ ہوتا نہیں پتہ ہوتا، کیا تم اس کو تسلیم کرو گے، انکار کر دو گے؟ تسلیم کرو گے. تسلیم کیوں کرو گے؟ شاباش، ڈاکٹر کا علم زیادہ ہے اور تمہارا علم نہیں ہے. اچھا، تم باوجود اس کے کہ اس نے تمہیں ایک بیماری تشخیص کی ہے، تم اس کو اپنا سمجھو گے کہ مجھے جی یہ یرکان ہے. اچھا بیٹا، اس تسلیم کرنے کے بعد پھر اب کیا کرو گے؟ اب ڈاکٹر کہتا ہے تم نے میرے سے علاج کرانا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں علاج کرانا ہے. پھر ڈاکٹر کہتا ہے میں تمہیں دوائی لکھتا ہوں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ لکھ دیجئے. کہیے لکھ دیجئے. اچھا، اس کے بعد پھر ڈاکٹر دوائی لکھ دیتا ہے، تو پھر بیٹا تم بتاؤ پھر کیا کرنا ہے؟ جب ڈاکٹر دوائی لکھ دیتا ہے تو پھر کیا؟ جی اونچی بولو، صاف بولو. دوائی لیتے ہیں. کون سی دوائی؟ ہاں، اس کو بھی 100 روپے انعام ہو جائے اس کا. شاباش. تو دیکھو جی، اچھا اب لکھی ہوئی دوائی ڈاکٹر نے لکھ دی. اچھا بیٹا، پھر آپ نے کیا کی؟ لکھنے کے بعد دوائی کو کیا کیا آپ نے؟ لکھنے کے بعد دوائی بازار سے خرید لی کیا نہیں خرید لی؟ اب اس کے 2 شکلیں بیٹا. ایک لکھی ہوئی دوائی نا جیب میں ڈال دو، اس کا نسخہ جیب میں ڈال دو، تو تمہیں شفا ہو جائے گی. کیوں؟ عجیب بات ہے، نسخہ تو جیب میں ہے. نہیں، نسخہ جب جیب میں ہے تو شفا ہونی چاہیے. ہاں، اس شفا نہیں ہوگی. تو بیٹا اگر کوئی آدمی قرآن مجید کو انتہائی خوبصورت کیا کہتے ہیں اس کو، کور میں غلاف میں رکھ کر اس کے اوپر خوشبو رکھ کے اوپر رکھ دے، تو اس سے آپ کی زندگی میں دین آ جائے گا. اچھا، اور جو قرآن کو ادب رکھ لے، یہ بڑی عظیم چیز ہے. لیکن بیٹا جس چیز کو قرآن نے حرام قرار دیا اس کو حرام نہ سمجھے، حلال قرار دیا حلال نہ سمجھے، تو اس سے کوئی فائدہ ہو جائے گا؟ نہیں. جب تک کہ قرآن کے اندر جو اللہ کا حکم ہے اس پر عمل کریں، اس پر، اور جس چیز سے منع کیا اس کو چھوڑ دیں. اب دیکھو طبیب جو ہے اس نے آپ کو طبیب سے ملا دے، ڈاکٹر، فزیشین. اب اس طبیب نے بیٹا تمہیں وہیں بیٹھ رہنا، اس طبیب نے بیٹا تمہیں دوائی لکھ دی اور تم نے دوائی خرید لی. ٹھیک ہے. اچھا حضرت، ایک کوشچن اور بھی ہے کہ وہ دوائی خریدنے کے بعد، اب دوائی تو آپ نے خرید لی، الماری میں رکھ دی. کتنا اچھا کہ دوائی ڈاکٹر کے پاس بھی گئے، نسخہ بھی لکھ لیا، نسخہ خرید بھی لیا، دوائی بھی لے لی، الماری میں رکھ دی. تو جب الماری میں دوائی رکھ دی جاتی ہے تو اس کے بعد پھر کامل شفا مل جاتی ہے.
نہیں تم اتنے عقل مند کہتے، تم بتاؤ ملتی ہے نہیں ملتی؟ کیوں؟ بچہ بتایا، دلیل دینا. ہاں جب تک کھائی نہیں. تو بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ ادویات بتائی کہ جس سے کامیاب زندگی گزرتی ہے، اور وہ کچھ ادویات بتائیں اور کچھ ایسے چیزیں بتائیں کہ جن سے پرہیز کرنے کا. جیسے بیٹا ڈاکٹر دوائی بھی بتاتا ہے اور پرہیز بھی بتاتا ہے. مثلا آپ کو پتا بلڈ پریشر میں کس چیز کا پرہیز ہوتا ہے؟ بلڈ پریشر کے مرض میں کس چیز کا پرہیز ہوتا ہے؟ نمک ہے. اب آپ بتاؤ کس چیز کا پرہیز ہوتا ہے؟ نمک. تو بیٹا اگر وہ دوائی بھی کھاتا رہے، نمک بھی کھاتا رہے، تو بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہوتا. اگر شوگر کی دوائی بھی کھاتا رہے، ساتھ چینی بھی کھاتا رہے، تو شوگر نہیں ہوتی. اس طرح بیٹا دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو چیز ڈاکٹر نے بیان کی اس پر عمل کرنا، اس کی دوائی لینا، اور جس چیز سے پرہیز کرنا ہے اسے پرہیز کرنا. تو اس سے کیا ہو جاتی ہے؟ شفا. شاباش. تو بیٹا ایک ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کرنے سے انسان کے جسم کو شفا ہو جاتی ہے، اور ہدایت پر عمل نہ کرنے سے نقصان ہو جاتا ہے. اسی طرح کیا کہوں، یہ تو چھوٹی سی مثال ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سب سے زیادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان کر چلنے سے، اور جو ادویات آپ نے روحانی ادویات نماز کی شکل میں، روزے کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، حج کی شکل میں، احکامات الہی کی شکل میں جو ادویات آپ نے تجویز کی ہیں، ان کو کھانے سے شفا ہو جاتی ہے. اور بیٹا پرہیز بھی ہے. کوئی بتا سکے گا کہ پرہیز کچھ چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرہیز کرنے کو کہا. اچھا یہ بتائیے پرہیز کس کو کہتے ہیں؟ پرہیز پرویز کو کہتے ہیں. اچھا پرہیز کس کو کہتے ہیں؟ تو بتا، تو بہت بولتا ہے. پرہیز، ہاں پرہیز کس کو کہتے ہیں؟ بتائیں. جس میں، اچھا چلیں بیٹا پرہیز اس کو کہتے ہیں جس کو، ہاں کھڑے ہو جاؤ، کیا بتاؤ پرہیز کس کو کہتے ہیں؟ اس کو 50 روپیہ، 150 روپیہ ہو گیا. اچھا جو بیٹا پرہیز اس کو کہتے ہیں کہ جو، سنو نا بیٹا، جو ممنوع ہو. سور ممنوع ہے نا، جھوٹ، زنا، شراب ممنوع، غیبت، ان سے پرہیز کرنا. تو پرہیز اس چیز کو کہتے ہیں، انگریزی میں کیا کہتے ہیں پرہیز کو؟ پریونشن. ایبسٹیننس، پریونشن. جس چیز سے آپ نے، ایک پریونٹیو سائنس بھی ہوتی ہے، ایک پریونٹیو میڈیسن بھی ہوتی ہے. پریونٹیو میڈیسن پتہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ بیماری سے پہلے اس چیز کو تیار کر لینا. جیسے یہ ڈیزیزز ہوتی ہیں نا جو پھیل جاتی ہیں، ان کے لیے پریونشن ہوتی ہے، اس کو پریونٹیو ڈیزیزز کہتے ہیں. تو اس سے پھر معاشرے میں وہ کمیونیکیبل جو ڈیزیزز ہوتی ہیں وہ نہیں پھیلتی. اچھا بیٹا پرہیز کہتے ہیں وہ چیزیں جو ممنوع ہوتی ہیں، جس کو ڈاکٹر نے کہا دیکھو تم نے نا، تمہیں دل کا مرض ہے تو تم ایسے کرنا کہ وہ جو اس کا دمبے کی چربی نہ کھانا. دمبے کی چربی کسی نے کھائی؟ آپ نے کھائی ہے، بڑی لذیذ ہوتی ہے. اچھا دمبے کی چربی کا پتہ؟ دمبا آپ کو پتہ ہے جو آیا تھا وہ کون تھا؟ جو اسماعیل علیہ السلام، وہ تھا، وہ ہاتھی تھا یا کوئی دمبا تھا؟ اونٹ بھی نہیں تھا، دمبا تھا. اچھا بیٹا دمبے کے پیچھے ایک ہوتی ہے چکی. کس نے کہا چکی؟ ہاں آپ تو ادھر رہتے ہیں نا واگا بارڈر پہ. تو دمبے کے پیچھے ہوتی ہے چکی، اور چکی کے اندر بھرا ہوتا ہے کیا؟ فیٹ. تو نا لفظ چکی کے اندر کیا بھرا ہوتا ہے؟ چربی کو نا، چربی. ہاں چکی میں چربی بھری ہوتی ہے. اللہ کی شان، اس چکی میں چربی بنی ہوتی ہے. اور یہ چکی جو ہے نا، اس کو دیکھنے سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. چکی کو دیکھتے جاؤ، اس کی حسن کے اوپر، اللہ کے حسن کے اوپر ثنا کرتے رہو. اچھا وہ چربی جو چکی میں ہوتی ہے
وہ خالص چربی ہوتی ہے، اس میں کوئی نہیں ہوتی ہڈی، اس میں ہڈی نہیں ہوتی. اب وہ چربی لے لیتے ہیں، اس کو کیا کرتے ہیں؟ وہ چربی جو ہے نا، پٹھان جو رہتے ہیں پہاڑوں پر، اس چربی کو بیٹا وہ تیل اسی میں پکا لیتے ہیں. وہ اتنی مقوی ہوتی ہے کہ اس کے بعد وہ چڑھتے ہیں پہاڑوں پر، کیونکہ انہوں نے چشموں میں پانی لینے کے لیے اوپر جانا ہوتا ہے، نیچے آنا ہوتا ہے، تو یقین جانے وہ چربی کھا کے نا اس پہ. اور اگر وہ چربی آپ کھائیں تو کیا ہوگا؟ ڈگے پہ ہوں گے، ٹھیک ہے، لمبا پہ ہوں گے. اچھا دوسرا بیٹا آپ حیران ہوں گے، اس چربی کے سے لوگ گاؤں والے کیا بناتے ہیں؟ حضرت آپ بتائیے. آپ گاؤں کے نہیں ہیں تو آپ تو امریکہ سے آئے ہیں، ہم تو سارے گاؤں کے لوگ ہیں. کیا بناتے ہیں اس چربی سے؟ واہ واہ، پراٹھا. اور کیا بناتے ہیں؟ تیل بھی بناتے ہیں. تو تیل کا پھر کیا بناتے ہیں؟ پراٹھا بناتے ہیں. ویسے تو چربی ویسے ڈال دیتے ہیں یا تیل بنا کے اس کا پراٹھا بناتے ہیں، اور اس کا پراٹھا بہت لذیذ ہوتا ہے. لیکن تم اس کی قصد نہ کرنا کیونکہ تم لمبے پہ ہو، ٹھیک ہو گیا، تم نے اس کو کھانا. اچھا اب بیٹا ایک اور بتاؤ، اس چربی کا کیا بناتے ہیں؟ خدا کی قسم بڑی زبردست بناتے ہیں، صابن بناتے ہیں یار. اس چربی کا شیخ لوگ اتنا زبردست صابن بناتے ہیں. گاؤں کے عدد جی تو بات ہے، زندگی بڑی آسان ہے. ادھر تھوڑی سی گندم لگا لو، ادھر ایک بھینس رکھ لو، اس کا دودھ پیا کرو، اور ادھر نا دودھ جو ہے نا دودھ پیا کرو، اور پھر شاید دودھ کا مکھن نکال لو اور دیسی گھی کھایا کرو، اور دودھ کا دہی جما لیا کرو، اس کے بعد پنیر بنا لیا کرو، اور گندم کی روٹی بنا لیا کرو، اس کا دیسی پراٹھا بنا لیا کرو. سوئی کے ایسے تو لکڑیاں کاٹ کے لیا کرو، لکڑیاں جلا لیا کرو، اور اسی وقت ساری زندگی عبادت کیا کرو. اور یہ جو ہے نا کالج یونیورسٹی اور یہ تمہارے اس کو چھوڑ کے آرام سے جنگل، آرام سے پہاڑی علاقے میں نا، اور ایک پال لو، چند پال لو یہ دمبے، اور ان کی چربی سے صابن بنا لیا. تو صابن بھی ان کی چربی سے بنتا ہے بیٹا، تیل بھی بنتا ہے، اور لوگ اس کی چربی کھاتے بھی ہیں. اب وہاں پر -20 ڈگری، یعنی 0 سے -20 ڈگری -40 تک ٹیمپریچر گر جاتا ہے. اب 40 تک گر جاتا ہے تو ان کے مکان ایسے نہیں ہوتے، لکڑی کے اور مٹی کے بنے ہوتے ہیں. وہ پھر بیٹا یہ چربی بھی کھاتے ہیں، اور اس کے بعد مستقل انہیں چڑھنا اتنا ہوتا ہے. ایک مجھے ساتھی بتاتے ہیں کہ میں نے میری والدہ کو تکلیف ہوئی تو میں منجی پہ والدہ کو بٹھایا، 4 بندے تقریباً 2.5 گھنٹے کے بعد جا کے ہم سڑک تک پہنچے. تو اللہ کی شان. تو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا، ایک ہوتی ہے پریونشن، اس کو کہتے ہیں پرہیز. تو بیٹا اگر تم پرہیز نہیں کرو گے تو شفا نہیں ہوتی. تو پرہیز وہ چیزیں ہیں جس کو اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دی ہے، تو اس کو کہتے ہیں ممنوعات. کیا کہتے ہیں؟ ممنوعات. اور اسی کو کہتے ہیں حرام. تو اللہ جل شانہ نے حرام بھی واضح کر دیا اور حلال بھی واضح کر دیا. حلال بھی بیان کا کیا ہوتا مطلب ہے؟ واضح. اور حرام بھی بیان. اس کے درمیان کیا ہے؟ اس کے درمیان کیا ہے؟ مشتبہات. تو جو بندہ مشتبہات کو چھوڑتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ متقی ہوتا ہے. اچھا اب جو حرام واضح طور پہ بیان جو حرام ہے، جو واضح طور پہ حرام ہے، ان کو چھوڑنا فرض عین ہے نا، ان کو چھوڑنا فرض عین ہے. اس لیے بیٹا شراب، ٹھیک ہے، زنا، رقص، موسیقی، سرود، یہ معافل حرام ہے. اور جتنی بھی فحاشی کی چیزیں ہیں وہ بھی حرام ہیں. اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے اگر فحاشی کی طرف جایا جائے تو وہ بھی صریحاً حرام، بلکہ حراموں کا بھی حرام. حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ 1400 سال میں اہل اسلام کے ایمان کے لیے موبائل سے زیادہ خطرناک چیز نہیں آئی جتنا اس نے انسانیت کو حقیقت سے دور کیا اور اسلام سے برگشتہ کیا. فرماتے ہیں کہ 1400 سال میں اس کی مثال نہیں. تو اس لیے بیٹا وہ چیزیں جو حرام ہیں ان کو ترک کرنا ہے، اور وہ چیزیں جو حلال ہیں ان کو اختیار کرنا ہے. اچھا اب کامیابی کے سارے راستے کس کے پاس ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کامیابی کی کنجیاں اس کے پاس ہیں.
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام ہے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد سب سے برگزیدہ بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو بیٹا سب سے زیادہ برگزیدہ بندے کے پاس سب سے زیادہ اختیارات ہے، سب سے زیادہ اختیارات ہے، سب سے زیادہ قوت ہے، سب سے زیادہ عزت ہے۔ اچھا، اور انسانیت کے اندر سب سے بڑائی، انسانوں میں سب سے زیادہ بڑائی کس کے پاس ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ اور سب سے زیادہ حسین کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے زیادہ رحم دل کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں پذیرائی کس کی ہے؟ اب بیٹا جس وقت تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو اپنے دل میں رکھ لو گے اور ان کے قدموں میں اپنا سر رکھ لو گے اور کہو گے کہ یا رسول اللہ تیرے لیے سب کچھ قربان، تو اللہ جل شانہ تمہارے اوپر ہو جائے گا مہربان، اور پھر تم جو چاہو گے اللہ سے کرا لو گے۔ اچھا بیٹا، محمد کو چھوڑ کر کامیابی مل سکتی ہے؟ توبہ توبہ، کفر ملے گا، جوتیاں پڑیں گی بس۔ تو بیٹا اس وقت یہ جو غیر مسلم جو سازشیں ہیں وہ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ پتہ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ بس آپ سے محمد چھڑوانا چاہتی ہیں۔ اچھا بیٹا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چھوٹ گئے ہیں؟ کہ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بتائے گا کیا چھوٹتی ہیں؟ سنت ہے سب کیا؟ واہ بھائی کو تو کیا کروں، سالوں کو بریانی کھلاؤں یا ان کو کیا کھلاؤں؟ مچھلی کھلاؤں؟ ہاں کسٹرڈ تو نہیں، یہ دوبارہ آ جائیں کسی وقت کھا لیں۔ واہ واہ، شاباش شاباش شاباش، دعا کرتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا، یا اللہ ان کے قلب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت داخل فرما، ان کے قلب میں اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کا عشق پیدا فرما، اللہ ان کو حضور کی سنتوں کی توفیق عطا فرما۔ اللہ یہ کتنے خوبصورت، کتنے پیارے، کتنے اللہ تیرے محبوب کے عاشق ہیں، اللہ ان کو عشق کی انتہا نصیب فرما، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی انتہا نصیب فرما، ان کو کامیاب زندگی عطا فرما یا اللہ، ساری عمر اللہ رب العزت ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری اور ان کی سنتوں کی قدر و منزلت نصیب فرما، اسی کے ساتھ زندگی کا اختتام فرما۔ اچھا، تو میں بیٹا تم سے یہ کہہ رہا تھا کہ جس وقت کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑوانا چاہتا ہے، دیکھو نا بیٹا، میرا ہاتھ پکڑو، ٹھیک ہے، اب چھڑواؤ، تم نہیں، تم چھڑواؤ نا، چھڑواؤ، چھوڑ دیا، لو جی اس سے میرا ہاتھ چھڑوا دیا، ٹھیک ہے نا بیٹا۔ بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطلب نہیں ہے چھڑوانے کا، تجھے وہ تم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں، حضور کا طریقہ، حضور کا چہرہ، حضور کا لباس، حضور کے اطوار اور حضور کی زندگی کا طریقہ کار وہ چھڑوانا چاہتے ہیں۔ وہ ایک اپنی معاشرت دینا چاہتے ہیں، اپنا طرز زندگی دینا چاہتے ہیں، اپنا تمدن دینا چاہتے ہیں، اپنی سوچ دینا چاہتے ہیں، زندگی گزارنے کا اپنا طریقہ دینا چاہتے ہیں، اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کا ایک اپنا نظام آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بالکل متصادم ہو، کنٹراسٹ بالکل دور ہو۔ تو پیارے بیٹے، کتنے اچھے بچے، یہ ساری جنتی ہیں، سب جنتی ہیں، اللہ کی قسم جنتی ہے، حضرت یہ جنتی ہیں، کوئی اس میں ایسا نہیں ہے، کسی نے جہنم میں نہیں جانا انشاءاللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے ساتھ رکھ دیا بس، اور کہا کرو یا رسول اللہ ہمیں بھی بلا لے، بس ہمیں بھی بلا لو یا رسول اللہ۔ تم نے نعت کیسی پڑھی؟ چلا گیا، بھاگ گیا، چلو خیر۔ تو میں آپ کو بیٹا یہ بات عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تم سے نا حضور، پیارے بچوں، سب سے پہلے تم سے حضور کی سنتیں چھڑوائیں گے۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں حضرت میں آپ کی خدمت میں۔ بیٹا سنتیں چھڑوانے کا طریقہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ بیٹا میں بتاؤں تمہیں، اللہ تمہیں سلامت رکھے، اس کی قدر و منزلت کم کرتی جاتی ہے۔ مسواک ہی تو ہے، مسواک ہی تو ہے، پھر کیا ہوا؟ نماز تو اس کے بغیر ہو جاتی ہے، ٹوپی کے بغیر بھی تو نماز ہو جاتی ہے۔ ہاں جی ہو جاتی ہے، ہو جاتی ہے، ہم کب کہتے نہیں ہوتی، نماز تو ہو جاتی ہے،
پر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے کوئی آداب بھی ہوتے ہیں. تو ایسے کرو تمہارا کوئی پروفیسر یا افسر بلائے تو تم نہ نکر پہن کے اوپر بلین پہن کے تو چلے جاؤ. وہ جی آ تو گیا ہوں، یہ کبھی تمہیں آنے کے آداب نہیں پتا. تو بیٹا میری اس بات کو بہت غور سے سننا. سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی جو قدر منزلت ہے نا وہ گرا دی جاتی ہے، بس گرا دی جاتی ہے کہ یہ اتنی اہم نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. بس پھر اس کے ساتھ آدمی اس کو بیٹا کہتے ہیں، اس کو باقاعدہ ایک اس کے لیے استعمال ہوتا ہے استخفاف. استخفاف کیا مطلب ہے استخفاف کا؟ ہاں خفیف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہلکا. استخفاف سنت کا استخفاف کرنا یعنی سنت کو ہلکا جاننا. ٹھیک ہے. اب دیکھو بیٹا ماں، میں مثال دوں آپ کو، ماں کا کتنا مقام ہے. توبہ. اب تم کو چلو خیر ہے ماں ہی ہے، جو مرضی میں اس کو کہہ لوں، اس کو نقصان بھی نقصان تو خیر نہیں، اس کو ناراض بھی کر لوں، اس کی اونچا بھی بول لوں اس کو. اب ماں کا مقام جانے تو کبھی اونچا بولے. جو ماں کا مقام جانتے تھے پیٹھ نہیں کرتے تھے. اب بیٹا چونکہ ماں کا مقام جانتا ہی اونچا بھی بولتا ہے، آگے سے یہ بوڑھے ماں باپ کو تکلیف بھی پہنچاتا ہے. یہ بھی خیال نہیں آتا کہ دیکھو میں یہ نہیں اس طرح کر کے جاؤں گا تو ان کے اوپر میں تو 1 گھنٹے میں جا کے آدھے گھنٹے میں ٹھیک ہو جاؤں گا اور ماں باپ کو 5-6-7 گھنٹے بھی مار کر کے چلے جاؤں گا. اس کا مطلب ماں کو نہیں پہچانتا، باپ کو نہیں پہچانتا. کہتا ہے میری ماں ہے، ہاں جی مجھے محبت بھی بڑی ہے، نہیں جانتا اس کو. اسی طرح بیٹا جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مقام کو نہیں جانتے تو آپ یقین جانیے گا کہ وہ آہستہ آہستہ اس کی جو اہمیت اور قدر و منزلت کم ہوتے ہوتے اس سنت کو ہلکا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اور جس چیز کو تم ہلکا سمجھتے ہو پھر کبھی کر لیتے ہو کبھی چھوڑ دیتے ہو اور پھر وہ چھوٹ جاتی ہے. یہی بات ہے نا، صحیح بات. اب مثال دو بیٹا میں آپ بتاتا ہوں، ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں، بہرحال ایک درجے میں درست ہے. عباس تکبیر اللہ کے جو فضائل ہیں بیان سے باہر ہیں، وہی اس کو پکڑتے ہیں جو اس کی قدر و منزلت کو جانتے ہیں. نفاق دل سے نکل جاتا ہے، جنت کا پروانہ مل جاتا ہے اور اللہ جل شانہ کی حاضری کے وقت فوراً حاضر ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں تکبیر اولا. اب نہیں پتا تو خیر چوتھی رکعت میں چلا جاتا ہے. تو جس وقت آدمی کے اندر قدر و منزلت نہیں ہوتی بیٹا تو اس پر وہ عمل چھوڑ جاتا ہے. تو یہ اس وقت کفار ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ سنتوں کا استخفاف کیا جائے اور اس کو کم تر دکھایا جائے، ہلکا بیان کیا جائے اور اس کے بالمقابل اپنی معاشرت کے فوائد اور اس کو قابل عمل، اس کو آسان بن کر دکھایا جائے تاکہ. تو یہ اس کو یاد رکھنا. لیکن نتائج کیا ہوں گے؟ جو بیٹا بات سے ہے کہ سورج کس کی مرضی سے نکلتا ہے؟ اللہ. غروب کس کی مرضی سے ہوتا ہے؟ کیا سورج امریکہ کی یا پریزیڈنٹ امریکہ کی مرضی سے نکلتا ہے؟ تو بیٹا چابیاں اس پوری کائنات کی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کو جوڑا ہے. بس یہ ساری بات ہے. اب تم جو مرضی کر لو، جتنے مرضی تم کیا کہتے ہیں لیزر ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ کر لو، جتنی مرضی تم کیا کہتے ہیں الٹرا ٹیکنالوجی میں اسپیشلائز کر لو، بات یہ ہے کہ نظام تو محمد کے پاس ہے. تو جو مرضی کر لو. اللہ تعالیٰ نے اپنی کنجیاں کس کو دی ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو مرضی کر لو، جو مرضی کر. تھوڑا سا میں آگے اس کو پیچھے جی. اللہ رب العزت نے بیٹا کنجیاں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہیں، تو تسا جو مرضی کر لو. جب مرتے ہیں تو چہرے پر پھٹکار ہوتی ہے. کفر کی حالت میں مرتے ہیں اور فرشتے جو جان نکالتے ہیں مار 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 کے جان نکالتے ہیں. جب حالت کفر میں مرتے ہیں تو جہنم کے آثار آنے لگتے ہیں. جب جہنم کے آثار چہرے پہ آنے لگتے ہیں تو وہ پھٹکار بازی ہونے لگتی ہے. گھنٹوں میں چہرہ بدلنے لگتا ہے. اور بیٹا کہتے ہیں جلدی ہے ناپ چھٹو، ہم سے دیکھا نہیں جاتا. سمجھیے میری بات. تو آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے
کہ یورپ کی اور کفار کی، یہودیوں کی یہ سازش ہے کہ کسی طریقے سے ہم حضور سے کاٹ دیں. دیکھو بیٹا، جب آدمی حضور سے کٹتا ہے تو قرآن سے بھی کٹتا ہے، اللہ سے بھی کٹتا ہے، دین سے بھی کٹتا ہے، اسلام سے بھی کٹتا ہے. بس تو اس کے لیے تم یاد رکھنا کہ کامیابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ 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 اللہ
ایک تم سے کیا محبت ہو گئی، ایک تم سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے نفرت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی۔ اللہ 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 اللہ
پیارے اللہ میرے اللہ 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 اللهم صل على سيدنا محمد يا الله يا الله يا كريم الله يا قدام آمين